حادثات پر بھروسہ نہیں رکھتی، میں الہی رہائی پر اعتقاد رکھتی ہوں۔ میں نے ایک متقی مسلمان گھرانے میں جنم لیا اور خدا کے پاس میرے لیے منصوبے تھے، شاندار منصوبے۔ میں موت کے دہانے پر تھی، میں خودکشی کرنے کا سوچ رہی تھی۔ یسوع نے خود کو مجھ پر ظاہر کیا اور اس نے مجھے نئی زندگی عطا کی۔ اگر آپ میرے ساتھ دعا کریں اور میرے ساتھ اعتقاد رکھیں تو خدا آپ کو نئی زندگی بخشے گا۔ یسوع ایک حقیقت ہے، وہ زندگی کو تبدیل کرتا ہے، وہ تقدیر کو بدل دیتا ہے، وہ قوم کو تبدیل کرتا ہے اور اس کی قوم سارے جہاں کو بدل سکتی ہے۔ میں یہاں آنے پر بڑی فروتن ہوں کیونکہ میں ٹی وی پر خاص طور پر مائیکل یوسف کو دیکھتی اور اپنے خاوند سے کہتی تھی کہ مجھے یہ شخص بہت پسند ہے۔ یہ کبھی اپنی راہ سے نہیں پھرتے اور ہمیشہ نکتے کی بات کرتے ہیں اور مصباح کے کام کو سنجیدگی سے کرتے ہیں، اور میں ان سب کاموں کی بے حد تعریف کرتی ہوں۔ اور بدقسمتی سے بہت کم لوگ خدا کے لیے سنجیدگی اور احترام کو ان کی طرح سب کاموں کو انجام دیتے ہیں، اور میرے لیے یہ ایسے ہے جیسے اپنے پسندیدہ مناد کے چرچ خطاب کر رہی ہوں۔ صرف خدا ہی ایسے کر سکتا ہے۔ ہر اچھے تعارف کے بعد میں خود اپنا تعارف کرواتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ٹی وی پر یا یوٹیوب پر سنا ہو، لیکن خدا چاہتا ہے کہ میں گھٹوں تاکہ وہ بڑھے، اور میں ہمیشہ اس سے پوچھتی ہوں کہ میں خود کو کیسے گھٹا سکتی ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ ان کو سچائی بتاؤ۔ اور اپنے بارے میں ایک بات کہوں کہ میں نے خدا سے وعدہ کیا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں کروں گی جو ہوئی نہ ہو، اور میں دنیا کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں کتنی بری تھی تاکہ دنیا جان لے کہ میرا خدا کتنا بھلا ہے۔ میں کوڑا تھی، خدا نے مجھے خزانہ بنایا۔ میں بے ترتیب تھی، خدا نے مجھے پیغام بنایا۔ میں ستم رسیدہ تھی، خدا نے فاتح بنا دیا۔ اور میں بزدل تھی، لیکن خدا نے جنگجو بنا دیا۔ اور یہ سب اس کے جلال کے لیے تھا، کیونکہ خدا کا کلام کرنتھیوں کے پہلے باب میں فرماتا ہے کہ اس نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا تاکہ حکیموں کو شرمندہ کرے۔ میں ان بے وقوفوں میں سے ایک ہوں۔ وہ دنیا کی کمزور چیزوں کو چن کر زور آوروں کو شرمندہ کرتا ہے۔ میں ان کمزوروں میں سے ایک ہوں۔ میں کسی چیز پر فخر نہیں کر سکتی جو میرے پاس ہے، لیکن میں اس پر فخر کر سکتی ہوں جس نے مجھے بنایا، اور میں بڑی شکر گزار ہوں۔ مجھے علم نہیں کہ آج آپ یہاں کیوں ہیں، لیکن یہ جانتی ہوں کہ خدا کے پاس آپ کے لیے کچھ خاص چیز ہے۔ اور کلام سنانے سے پہلے میں آپ کو چند ہدایات دینا چاہتی ہوں جو اہم ہیں۔ میں آپ کو چند ہدایات دینا چاہتی ہوں جو اہم ہیں۔ ہم ہمیشہ تحفہ دینے کی بات کرتے ہیں، لیکن قبول کرنا بھی ایک تحفہ ہے، اور ہم میں سے بہت سے یہ نہیں جانتے، بالکل بھی نہیں جانتے کہ کیسے وصول کریں۔ اور آج خدا چاہتا ہے کہ آج آپ قبول کریں، لیکن وہ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اگر خدا کی غیر مشروط محبت آج دنیا کو بدل دیتی تو دنیا ایک مختلف جگہ ہوتی۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ کیوں دستیاب ہے؟ لیکن دنیا کو وصول کرنا نہیں آتا۔ قبول کیا ایک تحفہ ہے؟ دوسری بات میں آپ کو چیلنج کرنا چاہتی ہوں کہ بہت سے مسیحی ایمان رکھتے ہیں کہ ہم صرف روح القدس سے سنتے ہیں، لیکن دشمن سے نہیں سنتے، اور دشمن کی آواز حقیقی ہے۔ مقدس متی کی کتاب کے 16ویں باب میں یسوع نے پطرس سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو کہ میں کون ہوں؟ مجھے پطرس بہت پسند ہے۔ وہ ہمیشہ چھلانگے لگاتا ہے، اور وہ ہمیشہ میں پانی پر چلنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں ڈیرے بنانا چاہتا ہوں، اور وہ ہمیشہ بالکل اسی طرح سے چھلانگے لگانا چاہتا تھا، اور اس کی شخصیت ایسی تھی۔ وہ ایک اچھا شاگرد تھا۔ اس نے جواب دیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ جب اس نے یسوع سے یہ کہا تو یسوع نے اس سے جواب دیا کہ شمعون بریونا، تجھ پر یہ بات انسان نے ظاہر نہیں کی، بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے ظاہر کی ہے۔ مکاشفہ یہ تھا کہ پطرس جانتا تھا کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، اور وہی پطرس جس نے آسمان سے خدا کی طرف سے یسوع کا مکاشفہ پایا، یسوع کے اپنی
موت کی بات کرنے پر یسوع سے کہنے لگا کہ خدا نہ کرے کہ وہ مصلوب کیا جائے۔ تو یسوع نے جواب میں کہا کہ اے شیطان دور ہو۔ وہی پطرس جس نے روح القدس کے وسیلے سے خدا سے مکاشفہ پایا، اسی پطرس نے ابلیس سے سن لیا۔ وہ شیطان نہ تھا بلکہ شیطان کی آواز بنا۔ اور میں چاہتی ہوں کہ آج شب آپ سمجھ لیں کہ خدا کے فضل سے آج میں ان تمام سمجھوتوں کو منسوخ کرنے آئی ہوں جو آپ نے اپنی زندگی میں ابلیس کی آواز سے کیے ہیں، کیونکہ اس معاملے میں آپ سے وعدہ سے کہتی ہوں کہ اس نے مختلف اوقات پر آپ سے فرداً بات کی ہے، اور وہ چیزیں آپ کے ایمان کا حصہ بن چکی ہیں، اور وہ غلط اعتقاد اور غلط ایمان کا دھوکہ ایک زنجیر بن گیا ہے، اور آج رات وہ بندھن ٹوٹیں گے اگر آپ اسے قبول کرنے کا پہلا قدم اٹھائیں۔ اور میں اب آپ سے اپنی زندگی کے بندھنوں کی بات کروں گی کہ کیسے خدا نے ان زنجیروں کو توڑا اور مجھے آزاد کیا۔ میں ترکی کے شہر استنبول میں پیدا ہوئی، اور میں نے ایک امیر گھرانے میں جنم لیا۔ میرے والد ماہر اقتصادیات تھے اور والدہ خاتون خانہ تھی، اور ہمارے پاس ترکی کی معاشی حالت کے مقابلے میں سب کچھ تھا، لیکن سکون اور شادمانی بالکل نہ تھی۔ ہمارے پاس ان میں سے کوئی چیز بھی نہ تھی، اور ہم میں لڑائی اور جھگڑا تھا۔ میرے والد بے وفا شخص تھے، وہ میری ماں کو دھوکہ دیتے تھے، اور وہ اعصابی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، اور انہوں نے مجھ پر جسمانی تشدد شروع کر دیا۔ میں چھوٹی سی تھی اور میرے خوبصورت اور لمبے بال یہاں تک تھے۔ میری والدہ نے اپنے اعصابی دورے میں کینچی کے ساتھ میرے بالوں کو جڑ سے کاٹ دیا۔ میں لعنت ملامت کی عادی تھی، اور مجھ سے کہا جاتا تھا کہ میں کسی کام کی نہیں۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے، لیکن میں آج آپ کو بتاتی ہوں کہ ایمان سننے کے وقتوں میں پیدا ہوتا ہے۔ خبردار رہیں کہ آپ کیا سنتے ہیں، خبردار رہیں کہ آپ خود سے کیا کہتے ہیں، کیونکہ پہلے یا بعد میں آپ جو کچھ اپنے آپ سے کہتے ہیں آپ کا ایمان بن جائے گا، اور پھر آپ کو پتا ہے کیا ہوگا۔ شیطان ہلاک کرنے اور تباہ کرنے کے لیے آئے گا، اور وہ آپ کا مقصد چرانے آتا ہے، وہ آپ کی شادمانی چرانے آتا ہے، اور آپ کے برس چرانے آتا ہے، لیکن خدا آپ کے تمام برس بحال کر سکتا ہے۔ خدا کے لیے یہ ممکن ہے۔ اور میں ان جھوٹی باتوں پر یقین کرتی گئی کہ میں احمق ہوں، گونگی ہوں، بدصورت ہوں، کسی کام کی نہیں، میری زندگی کبھی نہ بدلے گی، اور لڑکی ہونا میرے لیے بے حد شرم کی بات ہے۔ اور جس دن میں خودکشی کرنے کو تھی، مجھے خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے 15 سال ہو چکے تھے، اس نے خود کو مجھ پر ظاہر کیا اور میری زندگی بدل دی۔ لیکن گزرے 15 سالوں میں صرف 2 سال پہلے اس نے مجھے احساس کمتری سے نجات دی ہے۔ میں ٹی وی پر جاتی، چرچز میں جاتی، ہجوم سے خطاب کرتی، اور ایسی تھی جیسے مجھے افسوس ہے کہ میں ایک عورت ہوں۔ میرے اندر ایک احساس کمتری تھا۔ ایک دن خدا نے مجھ سے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تم اس طرح رہو، تم ایک بادشاہ کی بیٹی ہو۔ اس نے فرمایا کہ جب تم قبول کرو گی تو میں تمہیں اس بندھن سے آزاد کر دوں گا۔ تم کب یہ وصول کرو گی؟ بس میں چاہتی ہوں کہ آپ جان لے کہ میں یہاں سب چیزوں پر قابو پا کر نہیں کھڑی، میں اس سے کوسوں دور ہوں۔ مجھے علم ہے، مجھے پتا ہے کہ احساس شرمندگی کیا ہوتا ہے۔ میں یہاں پر 2 نازائیدہ بچوں کی قاتل کی حیثیت سے کھڑی ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ یہاں پر بیٹھی ہوئی چند خواتین بھی اس سے گزری ہیں اور اب شرمندہ ہیں، اور دشمن اسے یاد دلاتا رہتا ہے۔ اور اب میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ خون کے نیچے ہے، یہ یسوع کے خون کے نیچے ہے۔ جب میں مسیحی ہوئی تو مجھے اپنے مسلم دوست یاد ہیں، انہوں نے میری طرف اپنی پیٹھ پھیری اور مجھ پر ہر طرح کا الزام لگایا، اور میں نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟
جو اس وقت اس شخصیت سے یکسر مختلف ہے جو میں اب ہوں، کیونکہ یسوع نے مجھے تبدیل کیا اور مجھے نئی مخلوق بنایا۔ اور اگر آج رات آپ قبول کریں گے تو وہ آپ کی زندگی میں بھی یہی کر سکتا ہے۔ 7 سے 12 سالہ بچی کے لیے روزانہ کی کیا ذمہ داریاں تھیں؟ آپ کے خیال میں 7 سے 12 سالہ بچی کے لیے روزانہ کی کیا ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں؟ اس سے پہلے کہ میری والدہ سکون آور گولیاں کھائے، میں نے پھینک دی۔ آپ ایک بچی کی ذمہ داریاں تصور کر سکتے ہیں؟ کیونکہ مجھے اپنی والدہ کی بڑی فکر تھی کہ وہ زیادہ ڈوز لے کر مر نہ جائے، کیونکہ وہ انہیں M&M کی طرح کھاتی تھی۔ وہ نروس ہو کر ساری رات نہ سوتی تھی۔ میں اس میں پروان چڑھی۔ میں نے ترکی میں دائیں اور بائیں بازو میں خانہ جنگی دیکھی، وہ لڑتے تھے، اور میں نے ایک شخص کا کٹا ہوا گلا دیکھا۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے مر گیا، اور میں نے 9 سال کی عمر میں 18-19 سالہ نوجوان کو دیکھا جس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نا امیدی میں اپنی جان دے دی۔ نا امیدی۔ اور مائیں کیوں کہہ رہی تھی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں کیوں بے اولاد ہوں؟ میں کیوں بچہ دفن کر رہی ہوں؟ اور مشرق وسطی میں لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنی کھلبلی کیوں ہے، اور اسلامی تعلیمات میں اتنی نفرت اور بدسلوکی کیوں ہے؟ میں لا علم تھی اور خدا کے متعلق مزید جاننا چاہتی تھی۔ میں ایک اچھی مسلمان بننا چاہتی تھی، اور میں اللہ کے نام پر مرنا اور مارنا چاہتی تھی۔ مجھے علم ہے کہ آج یہ جاننا بہت مشکل ہے، لیکن میں اپنے جسم پر بم باندھ کر لوگوں کو اپنی اہمیت جتانے کے لیے بڑا ڈراؤنا سمجھتی ہوں۔ ہم سب اہمیت مانگتے ہیں، اور جب ہم اس طرح کے معاشرے میں پروان چڑھیں، ہم سب اہمیت مانگتے ہیں، اور جب ہم اس طرح کے معاشرے میں پروان چڑھیں، اس طرح کی سوچ میں پروان چڑھیں جو کہے کہ آپ کچھ نہیں، کوئی عزت نفس نہیں رکھتے، اور کسی کے بھی لیے، کسی بھی شخص کے لیے خدا کے نام پر بڑا کام کرنا بہت بہتر لگتا ہے۔ میں اللہ کے لیے کچھ بننا چاہتی تھی۔ پھر کالج میں ایک ساتھی ملا اور ہم نے شادی کر لی، اور مجھے آئے دن پیٹا جاتا تھا، مجھے فرش پر ٹھڈے مارے جاتے، اور میں آج سے یکسر مختلف تھی۔ میں کسی اور کے متعلق بات کر رہی تھی، جی ہاں، کسی اور کے متعلق۔ تقریباً اس خاتون کو پیٹا جاتا اور ٹھڈے پڑتے، اور اگر ہم کسی ہوٹل میں ہوتے اور کسی ویٹر کو شکریہ کہتی تو وہ مجھے سب کے سامنے تھپڑ مارتا، اور یہ میری زندگی کا معمول تھا، اور میں سمجھتی کہ میں اسی لائق ہوں۔ مجھے علم ہے کہ بدسلوکی کیا ہے۔ شاید آج رات آپ کو اسی کا سامنا ہو، یا آپ اب ان حالات میں پھنسے ہوئے ہیں اور نکلنے کی راہ سے لا علم ہے۔ خدا کے پاس آپ کے لیے ایک منصوبہ اور امید ہے، اور وہ جانتا ہے کہ آپ کے زخم جسمانی نہیں، آپ کے زخم جذباتی اور باطن کی گہرائی میں ہیں، اور صرف یسوع مسیح ہی آ کر چھو سکتا ہے اور آپ کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اگلے دن میں کسی نوجوان لڑکی سے بات کر رہی تھی، اور میں کانفرنسز میں خطاب کرنے کے سبب سے بہت سی خواتین کو جانتی ہوں۔ میں لڑکیوں کے پاس جا کر پوچھتی ہوں کہ کیا وہ جانتی ہیں کہ وہ کتنی پیاری ہیں، اور عموماً مجھے یہ رد عمل ملتا ہے، میں نے کہا تم نہیں جانتی کہ تم کتنی خوبصورت ہو، اور اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کتنی خوبصورت ہے تو آپ صرف شکریہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ حیرت انگیز بات ہے کہ کس طرح خواتین کو نیچا دکھایا جاتا ہے، اور روحانی اور جذباتی طور پر ہر طرح کی بدسلوکی کی جاتی ہے تاکہ دشمن ہماری شناخت اور مقصد اور ظاہری اور باطنی خوبصورتی چرا لے، اور ہم خود کو کمتر سمجھتے ہوئے اپنی قدر سے لا علم ہوتے ہیں۔ حال ہی میں ڈنمارک میں تھی۔ میں نے مسلم خواتین کے لیے ٹی وی پر 12 پروگرام کیے کہ بادشاہ کی بیٹیاں کیسے بنا جائے، بادشاہ کی بیٹیاں کیسے بنا جائے،
اور میں نے بس اپنا دل انڈیل دیا تھا. اور جب میں نے پروگرام ختم کیا تو میں نے کہا کہ میں مردوں کے لیے بھی ایسا ہی پروگرام کرنا چاہتی ہوں کہ بادشاہ کا بیٹا کیسے بنا جائے. اور انہوں نے کہا کہ تم خواتین کے پس منظر سے اس طرح کا پروگرام کرنے والی پہلی خاتون ہوگی. میں نے کہا تو پھر کیا؟ کیونکہ خدا نے میرے تحفظات کو دور کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ تحفظات اور ذلت دو مختلف چیزیں ہیں. ہم فروتن اور غیر مستحکم لوگوں کو ملا دیتے ہیں، لیکن یہ یکسر مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ ایک غیر مستحکم شخص کو خوش کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ کام کرنا ہوتا ہے. انہیں ہر وقت کندھے پر تھپکی چاہیے اور ہر وقت تعریف چاہیے، اور یہ بڑی محنت کا کام ہے. اور آپ کو علم ہے کہ کچھ لوگوں سے فون پر بات کرنے کے بعد آپ بالکل نٹھال ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی بات ایک انتہائی غیر مستحکم شخص سے ہوئی ہے. اور یہ کہ ایک فروتن شخص کو اپنی شناخت کی پرواہ نہیں ہوتی، فروتن کو اپنی تعریف کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنی شناخت میں یسوع کے ساتھ محفوظ ہیں. آج خدا چاہتا ہے کہ آپ کو غیر مستحکم حالت سے نکال لے. جہاں آپ اپنی نااہلی کا اقرار کرتے رہتے ہیں، وہ آپ کو نکال لینا چاہتا ہے اور آپ کو اپنی شناخت میں آزاد کرنا چاہتا ہے. اور اس نے آپ کو انفرادی طور پر چنا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ مکمل طور پر فروتن بنے اور جانے کہ آپ بادشاہ کی بیٹی ہوتے ہوئے کون ہیں. اور پھر میں جان بچانے کے لیے امریکہ آئی. یہ میرے لیے زندگی اور موت کا معاملہ تھا، اور میں نے اس ملک میں کچھ حیرت انگیز دیکھنا شروع کر دیا. مجھے اس ملک سے پیار ہے. جب میں ہوائی اڈوں پر جاتی ہوں، میں امریکی فوج کے افسران دیکھتی ہوں اور میں ان کے پاس جا کر کہتی ہوں کہ ملک کی خدمت کرنے کے لیے شکریہ. میں اس خدمت کے لیے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میرے تلفظ سے وہ پوچھتے ہیں کہ میں کس ملک کی بات کر رہی ہوں. کیونکہ میں بوسٹن سے ہوں، اس لیے میں انہیں یہ نہیں کہتی، میں انہیں اپنی گواہی دیتی ہوں کہ کس طرح یسوع مسیح نے مجھے ایک آزاد علاقے میں ان کے احسار سے آزادی دی، اور میں اسے ارزاں نہیں سمجھتی. آج میں ایمان رکھتی ہوں کہ خدا آپ کی زندگیوں میں کچھ شاندار کام کرنا چاہتا ہے، کہ آپ یسوع مسیح کے لیے ڈٹ جائیں. آپ امریکہ کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، آزاد امریکہ کے لیے. آپ امریکہ کے لیے بیداری کی خاطر ڈٹ جانا چاہتے ہیں. میرا پورے دل سے ایمان ہے جب وہ آپ کو آزاد کرتا ہے تو آپ واقعی آزاد ہیں، اور اپنی خود کے زون سے نکل کر خدا کے لیے کچھ کرنے کے زون میں داخل ہوں گے، کہ آپ اپنی زندگی کا مرکز نہیں رہیں گے. اور میں ایسی خاتون تھی کہ ہر وقت خود ترسی کی حالت میں رہتی تھی. میری زندگی میں صرف میں ہی تھی. اپنی زندگی میں ایک وقت میں خودکشی پر مائل تھی. آپ کو پتہ ہے کہ جب میں سامری عورت کی کہانی پڑھتی ہوں، میں ویسی ہی شناخت رکھتی ہوں. وہ دھوپ میں کنویں پر جاتی ہے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے. اس آزاد ملک میں بھی کوئی اس کو دیکھ نہ لے. اس آزاد ملک میں بھی اگر کسی عورت کو 5 مرتبہ طلاق ہوئی ہو اور آپ کہیں واو، میں اس کے احساسات کو جان سکتی ہوں. مسیح کے پاس آتے ہوئے میں خود کو فیل سمجھتی تھی، اور جس دن میں خود کو قتل کرنے والی تھی تو مجھے خیال نہ تھا کہ میری ایک 3 سالہ بچی ہے اور مجھے اس کی والدہ بننے کی سمجھ نہ تھی. یہ خاتون 35 سال قبل ترکی میں خدمت کرتی تھی. اس کا پہلا شوہر میرے ملک میں پہلا شہید تھا، میرے ملک میں پہلا امریکی شہید. میرے یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد لوگوں نے مجھے فلوریڈا میں اس کے متعلق بتایا اور مجھے اس کو ملنا پڑا. میں بطور والدہ کھوئی ہوئی تھی.
میرے پاس صرف میری اپنی والدہ کی مثال تھی. میں اس کی طرح بالکل نہیں بننا چاہتی تھی، اور جتنی میں اس کی طرح نہیں بننا چاہتی تھی اتنی ہی بنتی گئی. ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جس سے امید رکھیں، اور ہماری سوسائٹی میں مسیح سے ناواقف لوگ بھی انہیں دیکھ سکیں اور کہیں کہ ہم تمہاری طرح بننا چاہتے ہیں. اور جب میں نے جینی کو دیکھا کہ وہ کس طرح اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے تو میں نے خود سے کہا کہ میں ان کی طرح بننا چاہتی ہوں. اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے نام بل بورڈز پر نہیں، جن کے نام بڑے نمایاں ہیں، اور یہ اور وہ بہت مشہور نہیں، لیکن وہ خفیہ ہیروز ہیں، اور وہ پس پردہ رہ کر خدا کی خدمت کرتے ہیں، اور وہ اپنی ہستی میں محفوظ ہیں. اور جب میں نے ان کو دیکھا تو اس ہیرو کو دیکھا. ہیرو کا اس مقام سے کوئی واسطہ نہیں، بلکہ اس کا یہاں سے واسطہ ہے جہاں آپ اس وقت بیٹھے ہیں. آپ کو جو کچھ سونپا گیا آپ اس سے کیا کرتے ہیں؟ اور جب آپ اپنی پوری استعداد سے کرتے ہیں تو آپ خدا کی آنکھوں میں وہ ہیرو ہیں، اور خدا اس کو استعمال کرتے ہوئے مجھ میں کام کرنا چاہتا تھا. اور پھر میرے خاوند کی منشیات کی لت کی وجہ سے میری دوسری شادی ختم ہوئی جب میں مکمل مایوسی کی حالت میں 3 سالہ بچی کی تنہا ماں تھی، بالکل اپنی ماں کی طرح تھی، اور ہر صبح اٹھ کر خودکشی کا سوچتی تھی. شاید آج میں کسی ایسے ہی سے مخاطب ہوں اور ہر صبح اٹھ کر میں کہتی کہ آج پھر زندہ ہوں، اور اپنے ساتھ سوئی ہوئی بیٹی کو دیکھ کر کہتی کہ میں کتنی بد نصیب اور بدقسمت ہوں کہ آج میں پھر زندہ ہوں. کوئی بھی مجھ سے بہتر ماں ہو سکتی ہے. اور اس دن میں خودکشی کرنے والی تھی، لیکن خدا کے پاس میرے لیے عظیم تر منصوبے تھے، اور اس کے پاس آپ کی زندگی کے لیے بھی منصوبے ہیں، لیکن آپ کو انہیں قبول کرنے کی ضرورت ہے. زبور 147 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے، وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخم باندھتا ہے. وہ ستاروں کو شمار کرتا ہے اور ان سب کے نام رکھتا ہے. وہ تمام ستاروں کو بنام بلاتا ہے، اور ناسا کے مطابق اگر آپ انہیں گننا شروع کر دیں 1 2 کہتے ہوئے ہر سیکنڈ میں 1 گنے تو آپ 3000 سالوں میں ان کو شمار نہیں کر پائیں گے. اور خدا ان تمام ستاروں کو بنام بلاتا ہے، تو آپ کے ناموں کو کیسے نہ جانتا ہوگا؟ شاید آپ سوچیں کہ آپ تو آج ایک عام شخص ہیں اور غیر اہم ہیں اور کوئی خاص نہیں، اور آپ کی زندگی کا کچھ نہیں ہونے والا. لیکن آج میں یہ بتانے کے لیے ادھر کھڑی ہوں کہ اگر آپ اس کی طرف رجوع لائیں، اس کو ڈھونڈیں، وہ آپ کی زندگی میں کچھ عظیم تر اور شاندار کام کرنا چاہتا ہے، اور کوئی عمر کی رکاوٹ، تعلیمی رکاوٹ، ازدواجی رکاوٹ اور کسی طرح کی رکاوٹ آپ کی زندگی میں کام کرنے سے نہیں روک سکتی. کیونکہ جس خدا کی میں خدمت کرتی ہوں اس نے میری جیسی ایک عورت کو کوڑے سے اٹھایا اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے کیا، میں تم سے کچھ کر سکتا ہوں. جب میں ٹوٹی ہوئی ٹانگ والا ایک گھوڑا تھی کہ کوئی مجھے بس ختم کرنے کو تھا کیونکہ میں کسی کام کی نہ تھی، تو اس نے نظر کی اور اس نے فرمایا، آپ کو پتہ ہے کیا، یہ تو چیمپئن بنے گی، میں اسے قبول کروں گا اور یہ جانے گی کہ میں نے ایسا کیا ہے، کیونکہ یہ جانتی ہے کہ دوسرے تو اسے قتل کرنے والے تھے. اور پھر اپنے باپ کی زندگی کو دیکھتے ہوئے، میرا باپ دنیا کا سب سے نسل پرست آدمی تھا جو میں جانتی ہوں، اور وہ دوسرے نسل پرستوں سے بڑھ کر امریکہ کا مخالف تھا. اور ہر جماعت میں جہاں میں خطاب کرتی، کچھ امریکی بہنیں ہوتی تھیں جو خطاب کے بعد اپنی معافی کے لیے درخواست کرتی، اور میں آپ کی پیش کی معافی چاہتی ہوں. وہ اپنے خاندان کے متعلق لافزنی کرتے ہوئے 15 امریکیوں کو جلانے کا دعویٰ کرتا.
اور ان کے لیے ہمیشہ برا بولتا۔ ایک صبح میں استنبول میں تھی اور میں ایک امریکی چرچ میں عبادت کے لیے جا رہی تھی۔ میرا والد بیدار ہوا اور میرے ہمراہ جانا چاہا، اور میں نے انہیں لے جانے سے انکار کیا کیونکہ وہ بڑا مغرور اور بڑبولا شخص ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ میں تمہیں امریکیوں سے محفوظ رکھوں گا، شاید وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں، مسلم اور بنیاد پرست نہیں بلکہ وہاں کافی امریکی ہوں گے۔ خیر، وہ اپنی ضد کی وجہ سے میرے ساتھ چلے آئے، اور آپ تصور کریں کہ میں اپنے مسلم باپ کو بالکل بھی چرچ لے جانا نہیں چاہتی تھی، اور عبادت کے دوران وہ لقمے دیتا ہوا وائس کا مضحکہ اڑاتا رہا، یہ اور وہ، اور میں دل میں دعا کرتی رہی، اور ایسا ہوا کہ ان پاسٹر نے اچانک اپنی گواہی دینا شروع کر دی۔ وہ بڑی طاقتور تھی، اور لوگوں نے اپنے آئی فونز لیے اور میری تصویریں اتارنا شروع کر دی، اور عموماً یہ عام بات ہے، وہ مجھے ٹی وی سے جانتے ہیں، لیکن جب میں نے انہیں دوبارہ دیکھا تو وہ میرے والد کی تصویریں کھینچ رہے تھے، اور جب میں نے اپنے والد کی طرف دیکھا تو وہ رو رہے تھے۔ اور 3 دن کے بعد اسی چرچ میں میری کانفرنس تھی۔ میں نے مصباح پر سے کال دی تو میرے والد نے مصباح پر آنے میں جلدی کی، اور روتے اور آہیں بھرتے ہوئے اپنی زندگی یسوع مسیح کو دے دی۔ اب ہمارے گھر میں کوئی بھی امریکیوں کے خلاف نہیں بولتا، اور یہ یسوع مسیح کی کایا پلٹ قدرت ہے۔ میں نہیں جانتی کہ کیوں، لیکن یہ میری دعا رہی ہے، اور میں آپ کو بھی بتانا چاہتی ہوں۔ میں دعا کرتی رہی ہوں، لیکن واقعی نہیں جانتی کہ خدا سے کیوں دعا کرتی رہی کہ تو نے پانی کو میں بنایا، مجھے بھی میں بنا دے۔ تو کسی بھی چیز کا ڈی این اے، اس کے مالیکیولز بدل کر اسے یکسر مختلف چیز بنا سکتا ہے۔